محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. محترم حضرات، انسان کو جب اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس پر اس کے دشمن حملہ کرنے والے ہیں چاروں جہت سے، چاروں طرف سے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، جب انسان کو پتہ چل جائے تو پھر وہ غفلت نہیں بلکہ بیداری کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے میری جان جا سکتی ہے. وہ اپنی اس جان کو، اپنے اس وجود کو بچانے کے لیے دنیاوی ہر قسم کے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس قدر اس کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، وسائل کی موجودگی ہو، وہ اسی قدر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے تاکہ میری جان بچ جائے، میری زندگی بچ جائے. یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانا، جتنی مرضی انسان اس کی حفاظت کرتا یہ زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو یہاں سے جانا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ سے قبل کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی. کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ لوگ جو دنیا میں زندگی بسر کرنے والے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہمیشہ نہیں رہنا ہے. یشاء المرء خلودا فی الدنیا وخلد المرء فی الدنیا محال نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا كذا الدنیا نزول وارتحال. آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں، تبھی تو یہ ساری ایکسرسائز، ڈائٹنگ اور حفاظتی انتظامات صحت کے، جان کے وہ کرتا ہے تاکہ مجھے موت نہ آ جائے، میں مر نہ جاؤں. لیکن وَخُلْدُ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا مُحَالٌ، دنیا میں ہمیشہ رہنا ایک انسان کا وہ محال ہے، ناممکن. نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا كذا الدنیا نزول وارتحال. ہم یہاں اترے، میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں آیا ہوں، میں نے پھر واپس چلے جانا. اسی طرح ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے، یہاں سے ہم نے کوچ کر. جب یہ حقیقت مسلم ہے یہاں کسی نے رہنا نہیں، تو پھر انسان اس بات کی حفاظت کی فکر کرے کہ جس کو ہمیشگی ہے،
اور جس کی ہمیشگی ہی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایمان۔ ایمان اگر آپ کے پاس موجود ہے، آپ بیمار ہیں، آپ لاغر، آپ اپاہج، آپ بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، لیکن ایمان ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی صحت ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان باقی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، چاروں طرف سے نہیں، 7 سائڈوں سے آپ کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں۔ اگر تھوڑی سی غفلت ہوئی، کسی ایک طرف سے بھی آپ نے غفلت کی، تو یاد رکھنا ایمان جاتا رہے گا، عمل جاتا رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے، 7 ایمان کو برباد کر دینے والے، 7 نیکیوں کو تباہ و برباد اور ختم کر دینے والے جو اعمال ہیں ان سے بچنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی ایک عمل کے مرتکب ہو کر تم اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھو، تم اپنے نیک اعمال کو برباد کر بیٹھو۔ ان میں سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ 7 ہلاک کرنے والے موبقات جو ایمان کو، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اگر کوئی انسان زندگی میں شرک کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ اور اعلان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو انسان شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو سزا دے کہ پھر جنت میں بھیج دے۔ عقیدہ توحید، شرک یہ سب سے پہلا حملہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ ہمارے لیے، 18 انبیاء کرام علیہم السلام کو سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر فرمایا کہ اگر یہ بھی اپنی زندگی میں شرک کرتے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے انبیاء شرک کرتے تو ان کے بھی نیک اعمال برباد ہو جاتے۔ کہ قرآن پھر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا سخت آرڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ سے شرک محال ہے، یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام شرک کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تنبیہ کی ہے، نہیں، محال ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ رب العالمین کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس لیے اس کے باوجود بھی امت کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں یہ نہ بھولے رہنا کہ شاید کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بڑا جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا، نہیں، جب پیغمبر شرک کی حالت میں
معاذ اللہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی بھی معافی نہیں ہے، اس کے بھی نیک اعمال برباد ہو سکتے ہیں، تو آپ کون ہو؟ تو سب سے پہلا عمل جو انسان کے ایمان کو، انسان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچنا۔ ہلاکت جان کی نہیں ہے، اس سے انسان مرتا نہیں ہے۔ ہلاک اعمال کے ذریعے، ایمان کے ذریعے ہو جاتا ہے کہ جب ایمان ہی نہ رہا، نیک اعمال ہی نہ رہے تو وہ ہلاک ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ تو آج ایک قبر کے پاس سے گزرے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے تو جو بھی گزرتا ہے وہ کچھ نظر و نیاز چڑھا کر گزرتا ہے۔ تو ایک نے کہا اگر کوئی نہیں نظر و نیاز چڑھاتا تو اس کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ ایک نے کہا کہ جان جاتی ہے جائے۔ ایک نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ایک مکھی پکڑو، مار کے اس کے اوپر پھینک دو تو یہی آپ کی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جان بچانی ہے، کوئی بات نہیں، جان بچانے بھی تو فرض ہے۔ اس نے وہ مکھی چڑھائی اور وہ گزر گیا۔ یہ جس کو انہوں نے شہید کیا یہ جنت میں اور وہ جہنم میں چلا گیا، مرد دونوں گئے۔ شرک، چھوٹا سا کام کیا، شرک غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی۔ تو اندازہ فرمائیں ہماری مسلمان قوم کیا کر رہی ہے، اپنے اپنے ملکوں میں کیا نہیں ہو رہا۔ دوسری بات السحر، جو انسان کے اعمال کو، ایمان کو برباد کرتا ہے، وہ جادو۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا اس وقت تک جادو کرتا اور کرواتا ہی نہیں جب تک وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ جب کافر ہو گئے تو ایمان کہاں رہا؟ یہ ٹونے جادو آج کل عام بھائیو، فکر کریں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹے چھوٹے دکھ، چھوٹی چھوٹی رنجشیں، اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ فوراً بھاگ کے جاتے ہیں بابے کے پاس، کوئی تویز دے دو، کچھ کام کر دو، کچھ دبا دو تاکہ جو فلاں ہے نا وہ بس اب رہے ہی نا۔ اس کو بیوقوف کو اتنا نہیں پتا کہ میں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ بابل میں ہاروت اور ماروت نے کیا کہا تھا لوگوں کو؟ انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ ہم تو آزمائش ہیں لوگوں کی، تم تو کافر نہ بنو، کرنے والوں کو بھی کروانے والوں، تم تو کافر نہ بنو، ہم تو آزمائش ہیں، ہم تو ان لوگوں کے ایمان کی آزمائش بن کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فلا تکفر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اتی کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، جا کر اس کو کہتا ہے ذرا میری قسمت تو بتاؤ، جانا، ابھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا، اس کے پاس جانا، صرف ایسے لوگوں کے پاس لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ہمیں یہ مشکل ہے، بابے مشکل حل کریں گے، وہ مشکل کشا تو وہ ہے، حاجت روا تو وہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا تو وہ ہے، اولاد دینے والا تو وہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا تو وہ ہے۔ جس کے پاس جانا تھا اس کی طرف آئے نہیں، رات کو اٹھنا، اٹھ کے اس کے سامنے ذرا اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکا کے اپنے ماتھے کو، پیشانی کو رگڑنا، اپنے ہونٹ ذرا ہلانا، رونے والے بچہ جیسے روتا ہے نا، بنیاں بناتا ہے، ذرا اس کے سامنے تھوڑا سا رو کر دکھا تو صحیح، بھلا وہ تیری بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا، قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جادوگروں کے پاس جا کے اپنے ایمان کا بھی بیڑا گرک کرتے ہو، اپنے اعمال کا بھی بیڑا گرک کرتے ہو۔ السحر، اللہ اکبر، یہ حقیقت بات ہے۔ جادوگر اس وقت تک جادوگر بنتا نہیں جب تک وہ خود اپنی غلاظت کھا نہیں دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے قسمتوں کے حالات بتانے والے؟ جادوگر اس وقت تک جادوگر بنتا نہیں جب تک وہ 40 دن تک استنجا نہ کرے، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اس کو حاجت نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے،
یہ بات کو عام ویسے ہی نہیں میں کر رہا، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا چھوٹا سا لفظ بولا، السحر، جادو، اس کے اندر سارے لوگ ہی آ گئے، کرنے والے بھی کروانے والے بھی، سارے اپنے اعمال سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تیسرا عمل جو انسان کی نیکیوں کو، اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو نہ حق قتل کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا یہ حلال نہیں، تین اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو اس کی گردن اڑاؤ، اس کا خون بہاؤ۔ سب سے پہلے النفس بالنفس، کسی نے کسی مسلمان کو، کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے تو قاتل کو اگر مقتول کے ورثاء سے دیے لے کر راضی نہیں ہوتے، مقتول کے ورثاء اس کو معاف نہیں کرتے، تو پھر اب اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اب اس کا قتل واجب ہے، لازمی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ قاتل کو قتل کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا پڑے گا کہ اگر میں جس کو قتل کرنے والا ہوں، قتل کر رہا ہوں، اس کے مقتول نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ سے دیے لے کر راضی نہ ہوئے تو میری جان جائے گا۔ تو جب قانون لاگو ہو جائے تو کون کسی کی جان دے گا؟ سب سے پہلے النفس بالنفس۔ دوسرے نمبر الثیب الزانی، شادی شدہ بدکار آدمی، شادی شدہ زانی آدمی، اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ اس بے غیرت اور بدبخت انسان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر حملہ کرتا، اور اس بے غیرت عورت کو یہ شرم نہیں آئی کہ میرا خامد میرے گھر موجود ہے اور میں کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہوں۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو سنسار کیا جائے گا، السیع، اور ان کو یہ بھی نہیں کہ شوٹ کرو ایک دم گردن اڑاؤ، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پتھر مار مار کر رجم کرو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ عام قتل کرنا ایک مرتبہ اس کو تکلیف ہوگی، بعد میں ختم۔ اس کو سزا دو، بار بار جب پتھر لگیں گے، جب تک اس کی جان نہیں نکلتی اس کو سمجھ آتی رہے گی کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ السیب الزانی۔ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، تیسرا سبب وہ ہے کہ انسان اپنا دین چھوڑ جائے، مرتد ہو جائے، جماعت سے الگ ہو جائے، اسلام سے برگشتہ ہو جائے۔ اسلام غیرت مند دین ہے۔ اسلام یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے اسلام میں آئے، جس کا دل چاہے نکل جائے، ایسا نہیں۔ کسی نے زبردستی تجھے مسلمان نہیں بنایا تھا۔ اگر اسلام میں آ گئے تو اب تجھے مسلمان بن کے زندگی بسر کرنا پڑے گا۔ تم اللہ رب العالمین کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ کیا ہوا؟ مسلمان بھی ہے اور کام سارے کافروں والا، اپنا نام مسلمانوں والا، زبان سے صرف کلمہ تو تم مسلمان ہو، نہیں، دین سے پھٹ جانا، مرتد ہو جانا، زندگی کے سارے نیک اعمال، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو دین سے پھر جاتا ہے اور اسی عادت میں فوت ہو جاتا ہے، کافر ہے۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے دنیا اور آخرت میں سارے نیک اعمال برباد ہو، ایمان ختم ہو۔ اس لیے اس کو بھی قتل کرو، اس دین سے مرتد ہونے والے کو بھی قتل کرو۔ اس کے علاوہ جو مسلمان حکمران پر باہر سے مسلمان ملک پر جو حملہ کرتا ہے، اب ان کے مقابلے میں خوب ڈٹ کے لڑائی کرو تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ پنگا کیوں نہیں کیا تھا۔ مسلمان اس کو بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، پہلے چھیڑو نا، جب کوئی چھیڑے تو اس کو چھوڑو نا، اسلام یہ کہتا ہے۔ پہلے نہیں کسی کو تنگ کرنا، آرام سے اسلام کی دعوت دو،
مان لیں تو اچھی بات ہے، ان کو کہو نہیں تو جزیہ دو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، نہیں تو آپ پھر تیار ہو جائیں۔ اور اگر وہ پہلے حملہ کرتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑنا، پھر جو سامنے آتا ہے اس کو اڑاؤ۔ پانچواں سبب جو قتل کرنے کا وہ یہ ہے کہ مسلمان ملک کے اندر بغاوت کرنا، مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت کرنا، خواہ وہ کتنا ہی فاسق و فاجر مسلمان کیوں نہیں، وقت کا حاکم، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا یہ غلط ہے۔ مظاہرات اور مسلمان حاکم کو وقت کے اندر اس کی حکومت کو نہ چلنے دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ 5 سبب ہیں جس کی وجہ سے کسی کو، اگر اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے علاوہ ان میں سے کوئی سبب نہیں، ویسے کسی کو قتل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، آپ نے اگر کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کیا ہے تو امیر المومنین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے اے بیت اللہ، اے کعبہ، کتنی عظیم تیری شان ہے، کتنی عظیم تیری حرمت ہے، لیکن یاد رکھ ایک مومن کی حرمت اور اس کی عظمت کچھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر ایک مسلمان کے قتل میں ایک پوری بستی شریک ہو جائے میں سب کو قتل کروں، اور اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم کے اندر اوندا کر کے پھینکے۔ اس لیے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے، اس کے ایمان کو برباد کرنے والا ہے، وہ کسی کی جان ناحق جان لے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے سبب ہو گئے؟ 3، شرک، جادو، کسی مسلمان کو ناحق قتل، وَأَكْلُ الرِّبَا، چوتھا ہے سود کھانا۔ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو باقی ماندہ سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے جو قتل تھے آج میں نے ان کو معاف کیا، اور زمانہ جاہلیت کے جو سود تھے آج وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں، آج میں نے سارے وہ پچھلے ختم کیے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے سود لینے تھے، آپ نے فرمایا بس صرف رأس المال لینا، سود نہیں لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود دینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ 1 درہم سود کا کھانا، 1 درہم 1 دینار سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا عمل ہے۔ اور یہ سود کی کئی صورتیں ہیں، سب سے ہلکی صورت اس کا گناہ پتہ کیا ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کرے۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، لیکن آج کل چل رہا ہے، فکر ہی نہیں۔ جہاں جاؤ، جس شعبے میں جاؤ، سود پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنن ابن ماجہ میں ہے یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ جو انسان جتنا مرضی سود سے بچے، کھانے کھلانے سے، ہوا اس کو ضرور پہنچے گی۔ جو سود کی ہوا ہے نا، ہوا وہ ضرور پہنچے گی، اور پہنچ رہی ہے۔ آج ہم نہیں دیتے، نہ دیتے ہیں، نہ گواہی دیتے ہیں، نہ دکھتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ جس بینک کے تھرو ہو کر ہماری سیلری آتی ہے وہ سود ہی ہے، اور کیا ہے؟ یہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے، حلال کا لقمہ کھائیں۔ 1 لقمہ حرام کا اندر چلا گیا 40 دن کی، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ 40 دن کی نماز قبول نہیں۔ یہ نماز ہی قبول نہیں تو باقی عمل کہاں گئے؟
زندگی کا کیا پتا؟ اس لیے ایمان کو بچائیے، نیک اعمال کو بچائیے۔ 4 5واں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ بھائیو سوچئے، یتیم کا مال جو انسان کھاتا ہے نا، وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ایک تو وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اور جب فوت ہوگا وسيصلون سعيرا، دہتی ہوئی آگ کے اندر وہ داخل ہوگا۔ اندازہ کریں کہ کس قدر یہ بڑا جرم ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یتیم کی کفالت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ دونوں ہم اس طرح ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں قریب قریب، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اکٹھے ہونا تو یہ چاہیے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو باپ کی جائیداد میں سے، وراثت میں سے اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، جس کا ہولڈ ہے وہ دوسروں کا کھا جاتا ہے، دبا جاتا ہے، نہیں دیتا۔ کتنے ہیں لوگ، کبھی نہیں سوچ آئی۔ اچھا پھر فکر کس بات کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا کچھ بنے گا؟ فکر اس بات کی، اپنی اولاد کے اپنے مرنے کے بعد فکر ہے، لیکن یہ نہیں کہ جن کا کھا رہے ہیں ان کی فکر کوئی نہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنی اولاد کی فکر ہے کہ میری اولاد چھوٹی چھوٹی، اگر میں مر گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، نہ دوسروں کا حق کھاؤ، نہ دوسروں کا حق مارو، اپنا کھاؤ۔ جب تم نیک بنو گے تمہاری اولاد کی حفاظت میں فرماؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ باپ نیک ہو، اولاد کو اللہ ضائع کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ کہف کے اندر واضح طور پر وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ باپ نیک تھا، اللہ نے ان بچوں کی بھی حفاظت کی، ان کے مال کی بھی حفاظت کی۔ اس لیے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا یہ انسان کی اعمال کو برباد کرتا، ہلاک کرتا ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، کتنے ہو گئے؟ 5۔ 6 وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تم مسلمان ہو، کافر کے مقابلے میں لڑ رہے ہو اور تھوڑا سا زخم آیا تو اٹھ کے بھاگ گئے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله۔ ایمان والو، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے ملاقات کی امید تمنا نہ کیا، لیکن جب تمہارا ٹاکرا ہو جائے دشمن سے پھر پیچھے مڑ کر نہیں پھرنا۔ اور جو انسان پیچھے مڑ کر پھر جاتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کا اس پر غضب ہے، اور جس پر اللہ کا غضب ہو وہ کامیاب کرتا، اس کا ایمان کا۔ اللہ مومن پر تو غضبناک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب ذکر کیے ہیں غضب میں، ان میں سب سے پہلا غضب یہودیوں پر۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، دشمن کے مقابلے میں جب مقابلہ ہو، لڑائی ہو، تو پھر واپس پھر کر بھاگنا، یہ بھی انسان کے اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ آخری بات وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن مومنہ نیک عورتوں پر تہمت لگانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ ان الذين يرمون المحصنات
غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ نیک عورتوں پر، شادی شدہ پاک دامن عورتوں پر اور بولی بالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ نہ اللہ کی دنیا میں ان پر رحمت ہے، نہ آخرت میں ان پر رحمت ہے۔ اس لیے یہ بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ زبان کا استعمال آج بہت مشکل بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر اوپر تھوڑی سی کسی کی کوئی کمی کوتاہی نظر آ گئی تو پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں اس کی کردار کچھ نہیں۔ سوچو، نبی کریم آج کے خطبہ جمعہ میں بھی یہی بات بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے عیبوں کو ٹٹولا نہ کرو، تلاش نہ کیا کرو، اور جو آدمی کسی کے عیب کو، اس کی پوشیدہ بات کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ بھی اس کے عیبوں کو پھر تلاش کرتا ہے۔ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، جب وہ کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور رسوا کریں گے، خواہ وہ اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں کیوں نہ بیٹھا ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے دوسرے کی عزت کو اچھالا ہے تو میں بچ جاؤں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بچے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان 7 بڑے گناہ جو انسان کے ایمان اور اس کے نیک اعمال کو برباد کرتے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی انسٹالمنٹ پہ جو گاڑی ہے، گاڑی جو قسطوں پر گاڑی ہے، 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ بیچنے والا وہ اس چیز کا مالک ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ جس چیز کو بھی خریدا جا رہا ہے، بیچنے والا جو ہے وہ اس چیز کا مالک ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ریٹ طے ہو جائے قسطوں پر، پھر اس کے اندر کمی بیشی نہ ہو۔ کسی وقت وجہ سے انسان وہ نہیں بھی دے سکتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لازمی اس کے اوپر پلنٹی ڈالے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر وہ 1 مہینے نہیں دے سکا قسط تو کوئی بات نہیں، جو ریٹ طے ہو گیا بس وہ 2 شرطیں ایک ہی وقت میں پائی جائیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جاتا تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر مالک نہیں، 3rd پرسن آ گیا، غلط ہے۔ اگر وہ قسط میں کمی بیشی ہوئی، جلدی دے دیے تو پیسے کم کر دیے، لیٹ ہوا تو اس کے اوپر جرمانہ ڈال دیا، پھر سود ہے، پھر نہیں دیں گے۔ انشورنس کس قسم کی چاہیے پتہ نہیں، گاڑی کا انشورنس جو ایسے ہم کراتے ہیں جو روڈ پہ چلانے کے لیے، تو یہ قانون ہے کہ اس کا گناہ ان کے ذمہ ہے، گورنمنٹ کا، ہمارا نہیں، عوام پہ کیوں آئے؟ بڑی گناہ مجھے اجازت ہے؟ جزاک اللہ خیر۔